میر رضا قتل کیس پر جوڈیشل کمیشن کی پہلی سماعت جسٹس عمر سیال نے پوچھا کہ کیا اہل خانہ کا کمیشن پر اعتماد ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین نے جواب دیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، انویسٹیگیشن ٹیم پر اعتماد نہیں۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ وعدہ ہے کسی سے خوفزدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے، چاہتے ہیں کسی اور میر رضا کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ جوڈیشل کمیشن میں جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اب تک جو ہوتا آیا ہے وہ بند کمروں میں ہوتا رہا۔ کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ انکوائری اور انویسٹیگیشن میں فرق ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات کمیشن نہیں کرے گا، نہ وزیر اعلیٰ تحقیقات کر سکتے ہیں نہ کمیشن، ہم صرف غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ کمیشن نے ڈیڈ باڈی دیکھنے والے 2 نرسری کے 2 ملازمین کو طلب کر لیا۔ جیب اکتوبر پہنچنے والی پہلی پولیس موبائل اور ڈیڈ باڈی شفٹ کرنے والے ایمبولینس ڈرائیور محسن اور جاوید کو بھی طلب کر لیا۔ کمیشن نے ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ شیخ کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ کمیشن نے مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سانحہ پیمز کی وجوہات کا تاحال پتہ نہ چل سکا، کس کی غفلت تھی، ذمہ دار کون ہے؟ تحقیقات جاری، وزیر اعظم کے حکم پر تشکیل دی گئی سانحہ پیمز کی تحقیقاتی کمیٹی آج اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ میں عملہ اور افسران کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ کمیٹی نے آگ کی اطلاع اور فائر بریگیڈ کے پہنچنے کی ٹائم لائن بھی چیک کی۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، تالے لگے ہوئے تھے، ٹیکنیکل سٹاف موجود نہیں تھا، آگ بجھانے کے مناسب آلات بھی نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کو دیواریں توڑ کر اندر جانا پڑا۔ اسپتال کا عملہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے حوالے سے غیر تربیت یافتہ تھا۔ ادھر حکومت کا جام بحق بچوں کے لواحقین کو فی کس 50 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے کہا مالی امداد قیمتی انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں، حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ فیصلہ آج آزاد کشمیر اسمبلی کرے گی۔ خصوصی نشست پر منتخب بیرسٹر افتخار گیلانی نون لیگ کے امیدوار نامزد۔ پیپلز پارٹی نے افتخار گیلانی کو شکست دینے والے سردار مختار کو میدان میں اتار دیا۔ دونوں امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست کچھ دیر میں جاری ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب دن 2 بجے ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کی نامزدگی پر شدید اختلافات۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کا وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ مزید قریب آئے ہیں۔ مکہ معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی کی ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ممالک کو اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کے زرعی ماہرین کا ایک وفد جلد ریاض کا دورہ کرے گا۔ سعودی وزیر نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ زراعت، پانی اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف نوجوانوں کا مثبت کردار ضروری ہے۔ نوجوان نسل کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر کی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کے وفد کی ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال اور پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے پر تبادلہ خیال، خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل آصم منیر نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ طلباء نے پاکستان کے دورے کے تجربات کو شاندار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی، کہا کہ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ نہ ہی تہران سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران کے خلاف معاشی دباؤ مزید بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپشن ترک نہیں کیا ہے، اب نائے ہرمز کو مائن سے پاک کر کے بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکہ چینی بینکوں پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔
ایران کا آب نے ہرمز پر شرائط مانے بغیر گزرگاہ کھولنے سے انکار۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل محسن رضائی کہتے ہیں ثالثوں کی ہرمز سے متعلق مانگی گئی شرائط کی فہرست تیاری کے مراحل میں ہے۔ لیبنان سمیت خطے میں جنگ کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہے۔ امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو تاریخی نقصان پہنچائیں گے۔ محسن رضائی نے ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ایرانی سازش کے الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا نیتن یاہو نے جھوٹی رپورٹس کے ذریعے ٹرمپ کو خوفزدہ کیا۔ خطے میں امن کے لیے قطر متحرک۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی اہم ملاقات۔ موجودہ علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور سفارتی رابطوں کی بحالی پر تبادلہ خیال۔ علاقائی کشیدگی کم کرنے، سفارتی کوششیں تیز کرنے اور پرامن حل کے لیے باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور مجوزہ عبوری فریم ورک پر بات چیت کا جائزہ لیا۔ ایران نے خطے میں امن کے لیے قطری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر 4 سدہ شب قدر کا دورہ۔ اینٹی رائٹ ونگ کی خصوصی تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا۔ اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جدید تربیت اور آپریشنل تیاری کو سراہا۔ اینٹی رائٹ ونگ کے اہلکاروں کی مختلف عملی مشقیں دیکھیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ریاست امن و امان برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد، توڑ پھوڑ، سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور امن و امان خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان چین میں باہمی اعتماد پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ پنجاب کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو 2026 سے خطاب۔ کہا کہ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں۔ بگ ڈیٹا جدید دور کی معیشت اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈیٹا ہی پائیدار ترقی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کا اہم ذریعہ ہے۔ پنجاب میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حکومت نے متنازع ٹیلی کام ترمیم بل 2026 واپس لے لیا۔ رائٹ آف وے مسائل حل نہ ہونے پر حکومت نے بل سینٹ سے واپس لیا۔ ٹیلی کام ترمیم بل 15 جون 2026 کو سینٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ حکومت نے جائزے کے بعد بل کو مطلوبہ پالیسی اہداف حاصل کرنے میں ناکام قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم نیوی اور مہنگائی کے خلاف دھرنے 13ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ کہا کہ حکمرانوں نے عوام پر ٹیکسوں اور مہنگائی کا بوجھ ڈال کر بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ اب ڈرامے بازی ختم کر کے لوگوں کو حقیقی ریلیف دینا ہوگا۔ حکمرانوں کے پاس نہ کوئی ویژن ہے نہ صلاحیت، ان کا واحد ویژن عوام کو لوٹنا ہے۔ پمز میں 14 بچے جان سے چلے گئے، یہ سب نااہلی کے نتیجے میں ہوا۔ پمز اسپتال میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے، ڈاکٹروں اور عملے کو ٹریننگ دینے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ شدید گرمی اور ہفت میں بدترین لوڈ شیڈنگ، دن کو سکون نہ رات کو آرام۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ لیسکو کی طلب دن میں 3920، رات میں 5000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کئی گھنٹے بجلی بند۔ شہری علاقوں میں 8 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی شکایات۔ لاہور، مظفر گڑھ، شیخ پورہ، گجرات، گجرانوالہ اور قصور سمیت متعدد علاقوں میں بجلی گھنٹوں غائب۔ بجلی کی بندے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگیں۔ بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر شہری نالاں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ تہران غیر ملکی مسلح گروپس کے بجائے ایران عوام اور عوامی فلاح پر رقم خرچ کرے۔ ایران کے عام شہری بنیادی ضروریاتی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ موجودہ ایرانی حکومت اپنے وسائل غیر ملکی تنظیموں پر ضائع کر رہی ہے۔
ادھر ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا واشنگٹن اپنی ناکام پالیسیوں پر اربوں ڈالر ضائع کر رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل اور بیرون ملک فوجی اڈوں پر خرچ ہونے والی رقم روک کر اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ امریکی انتظامیہ کی ترجیحات عوامی مفادات سے متصادم ہیں۔ امریکہ اپنی پالیسیوں کے باعث معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنگ کے باعث ایران میں بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی۔ صوبہ ہرمزگان میں معاشی مشکلات کے باعث 20,000 مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق بندر عباس کے 5 اسٹار ہوٹل نے 4 ماہ بند رہنے کے بعد تمام ملازمین فارغ کر دیے۔ بعض کمپنیوں نے ملازمین کا کام صرف 10 دن ماہانہ تک محدود کر دیا۔ راجائی بندرگاہ کے اطراف کام کرنے والی کمپنیوں میں ملازمین کی تعداد کم کر دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے تجارتی جنگ چھیڑ کر جھیل اوٹاریو کو جھیل امریکہ کا نام دے دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی وفاقی ریکارڈز اور نقشوں میں نام تبدیل کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا خلیج اور نہر کا نام بدل دیا، سمندر کا نام تبدیل کرنا باقی رہ گیا، ممکن ہے کہ بحر اوقیانوس کا نام بھی بدل دیں۔ دوسری جانب کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کا سخت رد عمل۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ لیک اونٹاریو کا نام 400 سال سے زیادہ قدیم اور کینیڈین وفاق اور امریکی اعلان آزادی سے پہلے کا ہے۔ امریکہ ہمیں لیک اونٹاریو کا نام تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایران جنگ کے باعث امریکہ کو کمزور سمجھنے لگے۔ واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق امریکی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی روس کے لیے موقع بن گئی۔ کرملن یورپ میں امریکی مفادات اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے کو موقع سمجھ رہا ہے۔ خدشات کے پیش نظر CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے کاررواں ہفتے ماسکو کا خفیہ دورہ کیا۔ ریڈکلف نے روس کو خبردار کیا کہ یوکرین میں بڑی فوجی کارروائی روس کے لیے الٹا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یوکرین نے برطانوی ہتھیار استعمال کیے تو برطانوی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، روس کی دھمکی۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ یوکرین سمیت دنیا میں کہیں بھی برطانوی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر برطانیہ نے اپنا طرز عمل تبدیل نہ کیا تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ یوکرین اور دیگر مقامات پر برطانوی فوجی تنصیبات ہدف بن سکتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد خام تیل کے نرخ گر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی برینٹ کی فی بیرل قیمت 31 سینٹ کی کمی سے $89.39 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 26 سینٹ کی کمی سے $83.27 ہو گئی۔ ادھر پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 50 پیسے اور ڈیزل 19 پیسے فی لیٹر سستا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $342.60 فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت $371.61 فی لیٹر ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکی پابندیوں کے باوجود چین روزانہ 12 لاکھ بیرل ایرانی تیل درآمد کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چین کی جانب سے ملائیشیا کے قریب سمندر میں خفیہ تیل کی منتقلی جاری۔ تیل کی ادائیگیاں چینی کرنسی اور کرپٹو میں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ چینی بینکوں پر کسی بھی پابندی سے گریز کر رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے آئندہ ماہ دورہ واشنگٹن کی وجہ سے امریکہ نے انتہائی محتاط رویہ اپنایا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی نیاد خاتون رکن پارلیمنٹ کی گاڑی کو جلا دیا گیا۔ آگ گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو نامعلوم افراد نے لگائی۔ پولیس کے مطابق آگ نے ساتھ کھڑی دوسری گاڑی کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ الجزائر کے مشرقی صوبوں میں شدید جنگلاتی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ مختلف مقامات پر بھڑکنے والی آگ کے باعث کم از کم 12 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہو گئے۔ شدید آتش زدگی سے سرسبز علاقے راکھ میں تبدیل، گھروں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ملک بھر میں 159 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔
فائر فائٹرز مختلف علاقوں میں آگ پر قابو پانے میں مصروف، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری۔ لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران خوفناک حادثے کا شکار، فینکس سے واپسی پر رن وے پر اترتے وقت لینڈنگ گیئر میں خرابی پیدا ہوئی، شدید رگڑ کے باعث طیارے کے پچھلے چاروں ٹائر میں آگ بھڑک اٹھی، طیارے کے عملے میں سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔